میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے اور اسی بات میں پھر کوئی اور بات نکل آتی ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے عبادت، اور آپ کو اس نے جتایا، آپ کو تمہید دی. دیکھو تم اپنے کو بیکار نہ سمجھنا، میں نے تمہیں یہ بھی بیکار پیدا کر دی. ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت. میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. محترم قانون، دنیا کی کوئی شے ایسی جو اللہ کی عبادت میں علاوہ انسان کی جتنی چیزیں ہیں اور جن کے علاوہ، جن کو تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی بات ہے. کوئی سرکشی نہیں کرتا، کوئی بغاوت نہیں کرتا، کوئی اللہ سے تمرد نہیں کرتا. صرف حضرت انسان ہیں کہ جو اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ کو معبود ماننے کے بجائے خود معبود بن بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے خود اپنی عبادت شروع کرا دیتے ہیں. ایک خدا پہ کفایت نہیں کرتے، 360 بنا لیتے ہیں انسان کرتے. اور 360 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، یہ محاورے میں مشہور ہے. انسان کے بنائے ہوئے کی کوئی تعداد مقرر نہیں. جنہیں انسان بنائے ان کی تعداد نہیں ہوتی، ان کی تو قسمت میں لکھا ہے بے شمار. اللہ جانے کتنے ہیں. اور انسان کے غرور، اس کے تمرد، اس کی سرکشی، اللہ سے بغاوت اس حد تک پہنچی کہ پہلے اپنے بنائے ہوئے کو اپنے گھر میں پوچھتے تھے کہ جو غرور بہا تو اللہ سے کہا سن اللہ جو کچھ سے ہو سکے کر لے ہمارا، ہم اپنے بنائے ہوئے کو تیرے گھر میں پوچھیں گے. چنانچہ اپنے بنائے ہوئے خدا اللہ چلے جا کرے. ان کے عجیب عجیب نام، مجھے تو نام بھی یاد نہیں کرتے. کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، کوئی الا، کوئی بلات بن جائے. اور یہ سب کے سب بت جو تھے، بت یا خدا ان لوگوں تھے تو کعبے کے چاروں طرف تشریف فرما ایسے جم کے بیٹھے کہ بت بنے بیٹھے، دل جلنے کا نام نہیں دیتے. یہ سمجھ کے بیٹھے کہ ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی یہاں سے اٹھا نہیں سکتا، اس کی مجال جو ہمیں اٹھا سکے. ہمارے اتنے ہزار پوجنے والے، اتنے ہزار پرستش کرنے والے، وہ تو اطمینان سے بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں. کمیونسٹ صاحبان، بچوں ایک بات بتاؤں تمہیں، پہلے وعدہ کرو میری بات پہ ہنسو گے تو نہیں. وعدہ رہا جو بت تھے نا کعبے کے چاروں طرف، وہ 3 طرح تھے. ان کی 3 قسمیں تھیں. کچھ تو کھڑے تھے، بس کھڑے ہیں. کچھ کعبے کی دیوار سے اڑے تھے، کچھ گڑے تھے. اڑے گڑے کھڑے 3 طریقے. جو کھڑے تھے وہ تو کہتے تھے ہمارا اعتبار ہی تھا، ہم تو یوں کھڑے کھڑے آئے ہیں، چلے جائیں گے. جو اڑے تھے وہ کہتے ہم تو سہارے کے محتاج ہیں، دیوار کا سہارا ہو تو رہیں گے. مگر مغرور وہ تھے جو گڑے تھے، انہیں بڑا غرور تھا، ان کے پوجنے والوں کو بڑا غرور تھا کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے والے بیچ میں حجر اسود ہے اور اس کے داہنے بائیں ہوئے ہیں. اس بات سے بڑا کرتے تھے ان گڑے ہوئے کے پوجنے والے کہ ہمارے وہ ہیں جو وہاں گڑے ہوئے ہیں. کس کی طاقت ہے یہ گڑے ہوئے تو اکھاڑ دیں گے، اس کی مجال ہے گڑے ہوئے تو ہٹا دیں. جو پجاری تھے وہ بہت کرتے تھے قبلہ، نہ اڑے کی پرواہ میں کھڑے کی کہتے نہ ہمارے تو گڑے ہوئے. جب کوئی بات کرتے بھائی تمہارے میں یہ خرابی تھی نہیں ہوئی جناب، کیسے خرابی ہمارے گڑے ہوئے. اور بھائی دیکھو نا یہ ایسا ہے جناب ہمارے گڑے ہوئے، اس کو بڑا کرتے تھے. وہ لوگ جو ان بتوں کے پوجنے والے تھے جو گڑے ہوئے تھے. میں آپ کے ذہن پر سینسر نہیں لگا سکتا، میں بتوں کے گڑنے کی بات کر رہا ہوں، کبھی اور کہیں پہنچ جائیں.
بہت گڑے ہوئے تھے اور بڑے اطمینان سے گڑے ہوئے تھے. ہمیں کچھ نہیں ہٹانا ہے, ہمیں کس نے یہاں سے پجائی نہیں کی, گڑے ہوئے یہی توجہ ہے نا مجھے والا. تو یہ اللہ سے سرکشی کر کے حضرت انسان نے اس کے گھر یہ اللہ نے کیا کیا کہ اپنا ایک بندہ اپنے گھر میں پیدا کر لیا. وہ اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا عزیز نہیں, کسی کا بیٹا کسی کا بھائی پیدا کر لیا اپنے گھر میں. تو جو ہے نا صاحب, اس نے اس کے گھر میں پیدا ہو کر میرے عزیزوں یہ ادا دکھائی کہ ماں کی گود میں لیتا ہے, کہتے ہو نہ آنکھ کھولتا ہے, نہ دودھ پیتا ہے, نہ روتا ہے. اللہ کے گھر ماں نے بڑی کوشش کی, آنکھ کھولے, دودھ پیے, روئے, بالکل نہیں تو رہتی رہتی. تیسرے دن اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر ایک آدمی آیا ہے, تم اسے جا کے لے آؤ. بڑی سادگی کے ساتھ بات ہے. جو میرے پنجاب کے سامنے ہے وہ کہتے ہوں گے کہ وہ رہی تھی, وہ باتیں کھاتی تھی, بولو بول گئی تھی گفتگو کھاتی. جاؤ رسول لے آؤ. رسول آئے, گود پھیلائی, آنے والے نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, رسول کی گود میں آ گیا. رسول نے سینے سے لگایا, پیار کیا, بڑی محبت کی. توجہ ہے نا صاحب. ماں بھی ساتھ ساتھ گود میں لیے ہوئے رسول, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بھی یہ انسان کیا ہے. یہ ماں نے کہا قبلہ اس بات پہ شکر کر رہے ہو, یہ تو بچہ جیے گا نہیں, یہ تو مر جائے گا. وہ کہتے میں سے کہہ رہی ہوں مر جائے گا, لیکن نہ پیدا ہو کے اس نے آنکھ کھولی, نہ دودھ پیا, نہ رویا. کوئی بھی زندگی کی علامت اس میں نہیں, نہ رونا ہے نا. اچھی بات ہے شکر خدا. آنکھ کیوں نہیں کھولی, نہیں کھولیا کیوں؟ میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا اس میں وہ تھے سارے. اگر میں آپ سے اور ان سے میری نظر لڑ جاتی, آنکھوں میں بات ہو جاتی, تو توڑتے میں مربت آ جاتی. اس لیے آپ اور یہ بتاؤ پھر کب کھولو گے؟ کہ ابھی پہلے کھولو. آنکھ کھل گئی یہ ہے کیونکہ بلا آنکھ کھل گئی نا, اپنے کو بہت بڑا سمجھنے سے محمد کو جو دیکھا تو آنکھیں کھل گئی نا. ٹھیک ہے. اور تم نے دودھ کو نہیں پیا کہ جناب میں اور بچوں کی طرح آتا تو لازمین اپنی ماں کا دودھ پیتا. آپ نے دعویٰ کیا ہے رسالت کا, کوئی مانتا نہیں. آپ نے اللہ کی درخواست بھیجی کہ مجھے گواہ چاہیے. اللہ نے مجھے آپ کے دعوے کا گواہ کر کے بھیجا ہے. آپ کا مدعی میں ہوں گواہ. ساری دنیا کے وکیلوں سے پوچھ لو, گواہ کا خرچ خوراک مدعی کے دل میں ہے. آپ انتظام کریں گے یہ خوراک کا. ٹھیک ہے, بہت اچھا سمجھ گئے. انگشت مبارک دہن میں داخل کی, دودھ جاری ہوا, منہ پہ دیا, نہیں تم سمجھ گئے. گواہ کو ذرا تر مال چاہیے. اب جو زبان دہن میں داخل کی, دودھ جاری ہوا, ضرور کیا. جب پیٹ بھر گیا تو ملنے ہونٹوں سے زبان مضبوط پکڑ لی. چھوڑو نا, ارے بھائی پی چکے گا, پیٹ بھر گیا بالکل, چھوڑو نا. اور زبان جب گھر کے خاندان کے سارے بڑے اکٹھے ہو گئے اور بڑوں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول کی گود میں بچہ ہے, زبان منہ میں ہے, تو بچے نے آنکھوں سے بزرگوں کی طرف اشارہ کیا. خاندان کے بزرگوں گواہ رہنا, دیکھ لو محمد پیدا ہوتے ہی مجھے زبان دے چکے ہیں. اور شریف لوگ زبان دے کے پھرا نہیں کرتے, آدھا رہا دیکھ لیا تم. ٹھیک ہے. اور قبلہ تم روئے کیوں نہیں؟ کیونکہ بڑا دل چاہ رہا تھا رونے کو. بچہ جو ہوا دل بہت چاہتا تھا رونے کو, اب روؤں گا. وہاں کیوں نہیں روئے جب ماں کی گود میں تھے؟ قبلہ کعبے میں میری ماں تھی, اکیلی تھی نا, میں تھا اس کا ساتھی.
ساتھی ہو کے رونا تو شرافت کی بات. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا, بہت اچھا کیا تم نے. چلو گھر چلے, چلو اپنے گھر لے آئے. گھر لا کے عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو گہوارے میں لٹا دیا. لوگ بیٹوں کو بچہ لے لیا, اوپر کپڑا اڑا دیا. اب جناب جو بڑے بڑے بوڑھے تھے خاندان کے آنے شروع ہوئے. بھائی محمد مبارک ہو, تمہارے ابھی طالب کے گھر بیٹا ہوا ہے, تمہارا بھائی ہے. ہاں ماشاء اللہ, خدا سلامت رکھے. کس کی شکل ہے؟ بچے کی شکل کیسی ہے؟ اب چپ کھڑے, رسول بتا دیں. اور محمد نے کہا بچے کی شکل کیسی ہے؟ چپ. قبلہ چپ کیوں ہو, بتاؤ انہیں. پھر بتاؤں خاک. بچوں کی شکلیں جس گھر میں پیدا ہو اس گھر والوں کی شکل پہ ہوتے ہیں, باپ کی, بھائی کی, چچا کی. یہ ایسے کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کی کوئی شکل ہی نہیں. میں کیا شکل بتاؤں, اس کی شکل ہے. چپ کھڑے. خاندان والے یہ سمجھے کہ بہت ہی بدصورت ہوگا, جب تو بتاتا نہیں. تو اللہ نے کہا محمد لوگوں کو شک ہو رہا ہے, ہمارے گھر کبھی نہ کبھی بچہ پیدا ہوا اور تم شکل بتاتے ہوئے گھبراتے ہو. کہہ دو ان سے چہرہ بجھلا ہے. اور کسی کی شکل کیوں ہوگا, ہمارے گھر جو پیدا ہوا. کہہ دو آنکھ عین اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, ہاتھ ید اللہ ہے. رسول نے سینہ تان کے کہہ دیا ہے, اس کی شکل کیا پوچھتے ہو؟ چہرہ وجہ اللہ, آنکھ عین اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ. کہہ دیا. کہتے ہی خیال آیا کہ ہو یہ کیا ہو گیا. یہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہوا کہتا, دعائیں مانگ مانگ کے میں نے اپنے لیے بلایا تھا اسے, ایک ایک کر کے اللہ نے واپس لے لیا. آنکھیں لے لیا اللہ کہہ کے, چہرہ لے لیا وجہ اللہ کہہ کے, ہاتھ لے لیا ید اللہ کہہ کے. میرے لیے کیا بچا؟ تو جلدی جلدی جو اللہ سے بچا تھا, یہاں علی لہموں کا لہم. اللہ نے لہم اللہ نہیں کہا تھا, تیرا گوشت میرا ہے, دموں کا دم, تیرا خون میرا ہے. گوشت خون رسول نے لے لیا, آنکھ ناک اللہ نے لے لیا. ہم نے جا کے بچے کو دیکھا, بچہ تو لیٹا لیٹا ہنس رہا ہے. اللہ ہنستے کے منہ آج لطف آ گیا. کیا لطف آ گیا؟ تو کچھ نہ پوچھو, آج لطف آ گیا. تو کیا آ گیا؟ آج ہم تقسیم ہو گئے, آج ہم بچ گئے. پھر کیا ہوا کہ آدھے اللہ کے حصے میں آ گئے, آدھے رسول کے حصے میں. پھر کیا ہوگا کہ کوئی ہم سے محبت کرے گا, آدھی اللہ سے کرے گا, آدھی رسول. اور اگر کوئی ہم سے عداوت کرے گا, آدھی اللہ سے کرے گا, آدھی توجہ ہے نا برادر. خیر یہ مسئلہ گزر گیا. مکے میں ایک بزرگ رہتے تھے, ان کا نام تھا حضرت ابو جہل. نام سنا ہے آپ کو؟ حضرت ابو جہل کا بڑے بزرگ تھے, بڑے ہی بزرگ تھے یہ حضرت ابو. ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ جب مکے میں کسی گھر بیٹا ہوتا, یہ اس کے گھر جاتے, دعائیں دیتے, بچے کی تعریف کرتے, اس بچے کی آنکھ میں سرما لگاتے, 5 آنے سے لے کے 5 روپے تک حسب توفیق کچھ جو ملتا لے کے گھر چلے جاتے. بڑا شہر تھا, 10-5-20 بچے ہر روز پیدا ہوتے تھے, اچھا گزارا ہو رہا تھا. انہوں نے جو سنا کہ محمد کے گھر, بیضۃ البلد کے گھر, شیخ البطحہ کے گھر, امیر العرب کے گھر, ابو طالب کے گھر اور خدا کے گھر پیدا ہوا, کعبے ہی, بڑے خوش کہ آج بڑا انعام ملے گا. چاندی کی سرمے دانی, سونے کی سرائی. پہنچ گئے لے کے محمد, اللہ سلامت رکھے, خدا خوش ہے. اب آئے جا کر سنا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے, بچہ, میں اس کی آنکھ میں سرما لگانا چاہتا ہوں. بسم اللہ, وہ لیٹا لگا دو, مجھے تو اتنا دوں. گھر والے کے پاس جا بیٹھے, بڑے اطمینان سے کپڑا ہٹایا. ہاں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے, واہ بھائی واہ, بہت اچھا. اپنی طرف کو رخ موڑا, بچہ چپ, بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا. سلائی میں سرما لگایا اور قریب کو بیٹھے, ایک ہاتھ سے آنکھ کھولی, ایک ہاتھ سے سلائی لگانا چاہیے. سلائی آنکھ کے ذرا قریب پہنچی تھی, بچے نے انگڑائی لے کے جو مارا ہے تماچا, منہ پھر گیا, ابھی ادھر ہو گیا, جہل ادھر ہو گیا.
लड़ाई गिर गई दुनिया से लगा दी। अब दूर चले आ रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, ठहरो ना, क्या कर रहे हो? बनी हाशिम तुम बड़े जादूगर देखो, कहीं बच्चे गए, जरा बच्चे को देखो, बड़े जादूगर। बात खत्म हो गई, वो अपने घर चले गए। और से सुनना साहिब, अब हम जो अली वाले हैं, दुनिया में हमें लोग अली वाला कहते हैं। दुनिया तो अल्लाह जाने किस नीयत से कहती है, मगर हमारा सीना बन जाता है, फख्र से हम अकड़ जाते हैं, हमारा सर आसमान में पहुंच जाता है जब कोई हमें अली वाला है। क्या कहने हमारे कि अली हमारा है, क्या कहने हमारे कि अली हमारे साथ है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हम अली के साथ हैं, इंशाअल्लाह। वहाँ यही होगा कि सारी दुनिया के इंसान इकट्ठे होंगे, कोई मौला का मलंग उठेगा और जोर से नारा लगाएगा, नारा हैदरी लगाते हैं, और हम सब अली वाले उस नारे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। फरिश्ते कहते रहेंगे हिसाब हिसाब कहो, कैसा हिसाब जाओ। मजबूरी जो अली वाले थे वो खुश हो गए, बड़े नारे लगाए। कुछ हजरात बैठे थे जो कहते थे हम भी मानते हैं। कौन कहते अली मानते, हम भी मानते, मगर ये नहीं मानते, ये नहीं हो सकता। अकल में नहीं आती बात, अकल के खिलाफ है। कहीं 3 दिन के बच्चा कहीं तमाचे भी मारता होगा तो बात झूठ है। ये अब अली वाले को भी गुस्सा आ गया, तो कबला क्यों नहीं हो सकता है? मैं 3 दिन के बच्चे कहीं तमाचे मारते गए, कबला बात सुनो, कुरान पढ़ा है? हाँ, क्यों नहीं पढ़ा, मैं हाफिज हूँ, कुरान के मैं हाफिज ही हूँ। समझे, आज 60 साल हो गए तरावी शरीफ पढ़ाते हुए, मैं हाफिज हूँ। क्या है कुरान में? कुरान में लिखा है कि बच्चे ने तमाचा मारा। कहाँ लिखा है कि आपने कुरान में ईसा का किस्सा पढ़ा है? हाँ पढ़ा है कि 3 घंटे का ईसा बोला था या नहीं, बात पूछी या नहीं? अगर 3 घंटे का बच्चा बात कर सकता है तो 3 दिन का बच्चा तमाचा भी मार सकता है। अगर आपकी समझ में ये खिलाफ अक्ल है, मेरी समझ में वो खिलाफ अक्ल है, उसकी दलील वही इसकी दलील, तो कहने लगे देखा देखा फिर धोखा। बात करना और बात है, तमाचा मारना और बात है। हम तो समझा ना सकी। एक पंजाबी को गुस्सा आ गया, बात क्या है, ईसा को बात ही करना चाहिए थी, इसे तमाचा मारना चाहिए था। हमारे पंजाब का तो मुहावरा है कि कमजोर की जबान चले ताकतवर कहा। खैर मेरे मुहतरम सामईन, और बच्चा पला बढ़ा जवान हुआ, उसको नजर में रखा कि मैं इस घर में पैदा हुआ था, ये घर है मेरी याद की जगह, मैं यहाँ पैदा हुआ था। उसे याद रखा अच्छी तरह कि मैं यहाँ पैदा हुआ था। समझी, जी जलता था उसका देख देख के उन्हें जो बैठे थे कैसे बैठे, मैं इस घर में पैदा हुआ था। मुहतरम सामईन, अल्लाह आपको सलामत रखे। रसूल ने ऐलान रिसालत कर दिया, मुसलमान नमाज पढ़ने लगे, बड़े बड़े बहादुर मुसलमान, माशाअल्लाह, बड़े बड़े फातेह मुसलमान नमाज पढ़ने लगे। रसूल हिजरत कर गए 13 साल बाद, मदीने चले गए। मदीने में इसी काबे की तरफ नमाज होती रही जिस काबे के चारों तरफ बुत थे। किबला आपकी नमाज हो गई, बुतों की तरफ नमाज पढ़ रहे? नहीं हो गई, कोई बात नहीं, मुझे नालायक बेजा बैठ गए हैं, कुछ वक्त तक इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं ये वक्त आएगा देखा जाएगा। हिजरत के 8 साल बाद मक्का फतह किया। जब मक्का फतह कर लिया, अब तो भूतों में भी हलचल मची। एक दूसरे से कहने लगे अब क्या होगा, अब क्या बनेगा, बड़े आराम से खुदाई कर रहे थे, अब क्या होगा। लो बच्चों तुम्हें एक बात बताऊं, एक बुत था मनात, उसका नाम था मनात। उसके जो पूजने वाले थे उनके रिश्तेदारों का ताल्लुक का भारत थे। जब मक्के की तरफ रसूल को आते देखा
تو منات کے پجاریوں نے اپنے بت کو اٹھا کے اور روح میں اور کھجور کے پتوں میں لپیٹ کے اور ایک اونٹ پہ رکھ کے ایک قافلے کے ساتھ ہندوستان لے گئے تاکہ بت ہمارا محفوظ ہو جائے. سمجھے نا؟ جب وہ ہندوستان آیا تو یہاں کے برہمنوں نے ایک مندر بنا کے اس میں اس منات کو رکھ دیا اور نام رکھا اس مندر کا سومنات. سمجھا؟ اب سومنات میں منات آرام سے بیٹھ گیا مگر اب اس کی قسمت کہ محمد سے بچ کے بھاگا محمود کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا. باقی کچھ بھی رکھے رہے. جب مکہ ہو گیا فتح تو صبح کو رسول آئے کعبے کے سامنے دیکھا وہ تو بیٹھے ہو. اچھا وہ بعد میں توڑیں گے پہلے دو باتیں کرنے تم وہ تو باتیں ہونے لگی. تم خدا ہو یہ کہتے ہم نے تو کبھی نہیں کرتے. یہ کہتے یہاں کیوں بیٹھ گئے خدا کی جگہ کہ لوگوں نے بٹھا دیا. ہم تو نہیں بیٹھے ساری دنیا کے دوسری کی طرح بیٹھ لوگ بٹھا دیتے. پھر کب جاؤ کہ کوئی نکال دے گا چلے جائیں کسی نے بٹھا دیا. صحیح بات ہے. ہم نے کوئی صفت کوئی کمال کوئی خوبی کہاں ہے نا. ہم میرا بتی نہیں ہم نے خوبی بھی ہم نے کمال لی. آپ چاہیں تو آزما کے دیکھیں کیا بھائی کہ ہمیں آپ اٹھا کے میدان جنگ میں لے جائیں اور میدان جنگ میں ہمیں کھڑا کرتے وہاں تک جانے کے ہم ذمہ داری آپ لے جائیں میدان میں کھڑا کرتے. پھر توپیں چلے ایٹم بم چلے ہوائی جہاز بم جائیں دنیا میں قیامت آ جائے ہم ٹوٹ جائیں گے پھوٹ جائیں گے میدان سے بھاگ کے لیے. اسے ہم بھی دلیل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے تو آج آپ تشریف لے جائیں تو اور اچھا. جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے رسول نے فرمایا جال حق وہ بت لرزا حق الباطل ہی ٹوٹ گیا. جب سب ٹوٹ گئے جو گڑے ہوئے تھے ان کی باری آئی. جو گڑے ہوئے بت تھے اب ان کی باری آئی. رسول نے ان کی طرف دیکھا وہ دیوار کے ساتھ گڑے ہوئے تھے ذرا اونچی. ٹھیک ہے کیا حال ہے گڑے ہوئے ان کے پجاری بڑے مطمئن تھے وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچنے کا. ہمارے گڑے ہوئے ٹوٹ ہی نہیں سکتے. اب علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں مسلمان لائن میں کھڑے تھے سامنے اور اپنے بتوں کو ٹوٹتے ہیں جن کی نسلوں سے پرستش کی تھی. قبلہ بڑی مشکل سے جاتی ہے بات کرا بڑی مشکل. رام مشکل سے نکلتا ہے اللہ مشکل سے آتا ہے. دیکھ رہے تھے اچھا کوئی بات نہیں. جب گڑے ہوئے بتوں کے قریب پہنچے تو فخر الدین کی فکر ہے تو مسلمانوں کی جماعت میں سے رسول نے انتخابا علی جن علی کو چلایا ہو آ گئے. تمہارا کیا حکم ہے؟ یہ بڑے ہوئے ہیں یہ توڑ دو. تم مجھے بہت میرا ہاتھ نہیں جاتا کسی ایسے کو بڑھاؤ جس کا ہاتھ پہنچتا ہو کہ بھائی بلا تو نہیں میں اسے بھی مگر یہ ذرا اخلاق کے خلاف ہے. جن لوگوں نے 40-50 سال میں پوجا ہو یہ بزگری کہیں اور شرم کرو حیا کرو. کل ہمیں پوچھتے تھے آج توڑنے آئے ہو جو ہاتھ ان کے سامنے جوڑے گئے ہیں ان سے توڑے نہیں جاتے. اور تم توڑ دو تم نے توڑو یہ گڑے ہوئے ہیں انہیں توڑو. اب وہ جو گڑے ہوئے کے پجاری تھے ہم کہتے گھیر کیا بنا جاتے ٹوٹے گی. رسول نے کہا دیکھو قانون یہ ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے تم غور سے سننا مجمع جہاں جہاں بیٹھا ہے. ان فکروں کی قیمت میں انہیں سے لوں گا جب کہوں گا عالم محمد کے سامنے آپ بھی غور سے سنیے. رسول نے کہا دیکھو مسلمانوں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر بت کہیں گڑ گئے ہوں کہیں بھی گڑے ہوئے ہوں خواہ کعبے میں یا کسی بھی حرم میں گڑے ہوئے ہوں کہیں بھی گڑے ہوئے ہوں انہیں نہ رسول اکھاڑ سکتا ہے تنہا نہ امام اکھاڑ سکتا ہے تنہا نہ اکیلا امام نہ اکیلا رسول. پھر کون اکھاڑے گا جب رسول اور امام اکٹھے ہو جائیں جب گڑے ہوئے اکھڑتے. سمجھے نا ضرور یاد رکھو میرے سامنے اگر آج بھی کہیں بت گڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں اگر ہیں کہیں کسی حرم میں کسی بڑی جگہ اگر آج بھی کہیں بت گڑے ہوئے ہیں تو انہیں نہ اکیلا رسول ہٹا سکتا ہے نہ اکیلا امام
اللہ نے انہیں اکھاڑنے کے لیے ایک رسول کو زندہ رکھا ہے آسمان پر, ایک امام کو زندہ رکھا ہے زمین پر. جب تک امام اکیلا ہے نہیں اکھڑے گا. جب دونوں اکٹھے ہو جائیں گے رسول اور امام اکھڑ جائیں جہاں کہیں گڑے ہوئے سمجھے نہیں. رسول کہاں زندہ ہے آسمان, امام کہاں زندہ ہے زمین پر. زندہ ہے نہیں. رسول کون زندہ ہے حضرت عیسیٰ. امام کون زندہ ہے آپ کا بارو زندہ ہے نہیں. بڑا لطف آتا ہے جب آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بارواں زندہ ہے زمین پر ہے اور عیسیٰ آسمان پہ ہیں. عیسیٰ والے بڑا بند کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں کہ تمہارا زمین پر ہے ہمارا آسمان پر ہے. اس سے بہت فخر کرتے ہیں ہمارا زمین پہ. اب عیسائیوں کو کون سمجھائے کہ دونوں غائبوں کو اللہ نے اپنی عدالت کی ترازو میں توڑ کے جو دیکھا تو ہمارے والے کا پلہ زمین سے نہیں لا, عیسیٰ کا آسمان سے جب دونوں اکٹھے ہو جائیں گے آج کے گڑھے میں بھی اکھڑ جائیں گے. یا نہیں اکھاڑ دو توڑ دو انہیں. بہت اونچی ہے. ادھر آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو کے اتار دو. قبلہ توبہ 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 توبہ. آپ کے کاندھے پہ میں قدم رکھوں, آپ میرے کاندھے. یعنی تم میرا بار نہیں کھا سکتے, میرا بوجھ تم نہیں کھا سکتے. قبلہ کیا کہا, تم میرا بوجھ نہیں کھا سکتے. قبلہ اس اونٹ پہ چڑھتے ہو وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے, اس خچر پہ چڑھتے ہو وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. بہت سے کمزور انسان رات بھر آپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے جا سکتے. میں کیوں نہیں آپ کا بوجھ اٹھا سکتا کہ بابا انہیں پتہ نہیں چلتا میرے وزن کا, تم نہیں اٹھا سکتے. دیکھو نا سورج ہے نا, یہ ہاتھ سورج کے سامنے ہو سکتا ہے, اسے برداشت کر لیتا ہے, پاؤں برداشت کر لیتا ہے, جسم برداشت کر لیتا ہے, مگر آنکھ رکھنے جلوانا کئی آنکھ میں نور ہے, ہاتھ پیروں میں نور نہیں ہے. تو نور کا وزن کا نور کو معلوم ہوتا ہے, جو بے نور ہے اسے پتہ ہی چلتا کا نور ہے تین میرا وزن. اور تم میرے کاندھے پہ قدم رکھواؤ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے کاندھے پہ چڑھ کے توڑ دو. بہت اچھا کرنا ایک ہاتھ رکھا کعبے کی دیوار پر, ایک ہاتھ میں پکڑی بت کی گردن. توجہ ہے نا, ابھی توڑا نہیں. رسول پوچھتے یا علی اب کہاں ہو, کہ حضور اتنا بلند ہوں, اتنا اونچا ہوں کہ عرش سے جو چیز کہیے جھک کے اٹھا لیں. اتنا بڑا اتنا اونچا. آپ خود حساب لگا کے دیکھ لیں. جغرافی والے بتاتے ہیں جھوٹ سے چن کے ذمے دنیا میں سب سے نیچی چیز مٹی ہے. مٹی کے اوپر کرۂ آب ہے, اس کے بعد کرۂ نار ہے, اس کے بعد ہوا ہے, اس کے بعد خلا ہے. خلا کو جب طے کر لوں بقول حضرات کے, پھر چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, آسمان کے اوپر دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پتہ نہیں کتنے ہیں, 9 ہیں, 8. جب سارے آسمان ختم ہو جائیں تو اس کے اوپر کرسی ہے, پھر عرش ہے, عرش کے اوپر سدرا ہے, پھر طوبہ ہے, اس کے اوپر پھر قاب قوسین ہے. سب سے اوپر ہوا نا قاب قوسین, اور قاب قوسین کے اوپر میرے نبی کا نالین ہے, اور نالین کے اوپر دونوں قدم ہیں, اور قدم کے اوپر شکم ہے, اور شکم کے اوپر سینہ ہے, اور سینے کے اوپر گوش ہے. گوش کتنا بلند ہوا, اور گوش کے اوپر میرے والے کا قدم ہے. ہاتھ میں ہے اس کی گردن اور ایک ہاتھ ہے کعبے کی دیوار پر. پوری توجہ صاحب یعنی توڑو کہ ابھی ٹھہرنا ذرا توڑ دو, اسے ابھی توڑ دو. جھٹکا دیا وہ دیوار سے نکلا تو کن کثرت کل قواریر, پتھر کا وہ اس طرح ٹوٹا جیسے کچا شیشہ ٹوٹ گیا. وہ تینوں بدھ جو گڑے ہوئے تھے لات اور عزا حبل, جب تینوں توڑ دیے ٹوٹ گئے تو رسول نے فرمایا یا علی اتر آؤ, آؤ اتر آؤ, آ جاؤ اتر آؤ, بسم اللہ اتر آؤ. اب اترتے ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہو حضرات دعائے خیر سے روح حبیب کو شاد کریں
اور ہمارے بعد بھی احباب ہم کو یاد یاری اتراؤ نا، اترو اترو اتراؤ نا، تمہارے دل میں اترے ہوئے ہو، اترو نا، باقی مسلمان دل سے اتر گئے، اترو نا، یا رسول اللہ اتنا بلند ہو کر اترنے کو دل نہیں چاہتا، یا تو اتنی بلند ہو گئی دل نہیں چاہتا، تھوڑی دیر میں اتر آئے، کہتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، تم اتنے اونچے سے اترا، میرے کہیں چوٹ نہیں لگی، بات سنو، تم خود نہیں اترے، تمہیں جبرائیل نے گود میں لے کے اتارا ہے، یہ بات ہے ماشاء اللہ۔ اب ایک فقرہ میں نے کہنا ہے صاحبان آپ حضرات کے لیے، ماشاء اللہ سب سمجھدار حضرات، بتاؤ اس میں رسول کی عزت بڑھی، علی کی عزت بڑھی یا جبرائیل کی عزت بڑھی؟ جبرائیل نے جو اتارا گود میں لے کر، تو کس کی عزت بڑھ گئی، کس کو کمال ہوا، کس کو سلب عزت کی ملی؟ میرے محترم بات سنو، جو رسول کے کاندھے میں بیٹھ جائے تو جبریل کے گود میں بھی آ گیا تو کیا ہوا؟ اس کی تو کوئی عزت نہیں بڑھی، جبرائیل کی یہ عزت بڑھی۔ خوب غور سے سننا، یہ جبرائیل فرشتہ ساری عمر ہو گئی اس کی، خدا سے قرآن لیتا ہے اور محمد کے گھر اترتا ہے، خدا سے قرآن لیتا ہے اور نبی کے گھر اترتا ہے، ساری زندگی یہی کام کیا، آج اس کی یہ عزت بڑھی کہ روز تو خدا سے لے کر نبی کے گھر اترتا تھا، آج قرآن ناطق نبی سے لے کر خدا کے گھر اترتا، عزت بڑھی ہے، شان بڑھی، شان بڑھ گئی۔ یہ ہے انسانوں کا کمال بندہ، یہ ہے انسانوں کے خوبی سے بنا دیے اپنے والے، بس بنا کے بٹھا دیجیے، انہیں کیا پتا تھا کہ ہمارے بنائے ہوئے کبھی بگڑیں گے، ان کو توڑا بھی جائے گا، ان کو کھڑا بھی جائے گا۔ جب بدھ کی گردن پکڑی ہے نا تو بدھ کا کیا ارادہ ہے، ہم تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم تمہارے گھر بیٹھے، ہم تو اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ نے وہاں سے آواز دی میرا ہاتھ تمہیں توڑ رہا ہے، خاموش۔ نے کہا اللہ کچھ ہے، میں خود بات کروں گا ان سے، تمہارے لیے ہوگا اللہ کے گھر، میری پیدائش کی جگہ ہے، ہرو میرا ہاتھ لگاؤ سارے، اور قیامت تک جو بھی یہاں آئے گا سمجھے، وہ اگر میری اللہ مندی سے آئے گا تو ٹھیک، ورنہ جائے گھر، سمجھے، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، جائے کوئی حج کو بے شک چلا جائے اگر علی والا نہیں، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف۔ ہم بغیر میرے رضامندی کے نہیں آ سکتے، بغیر میرے مرضی کے نہیں آ سکتے، کہتے ہیں خانے کعبہ پہ قبضہ کر لیا، کون قبضہ کرے اسے، مالک اس کا موجود ہے، انہیں تشویش ہوگی جو مالک کو نہیں جانتے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے تھے، بڑے آرام سے بیٹھے تھے، پہلے تو یہ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسی مالک نے قبضہ کیا ہے، جبھی تو اس کے غلاموں کا نام لیتے تھے، پہلے یہ شبہ ہوا تھا، ہم نے کہا نہیں ہم اس طرح نہیں قبضہ کرتے، خود چل کے آئے گا ہماری طرف انشاءاللہ، یہ ہمارا وقت آئے گا یہ خود آئے گا چل کے ہماری طرف۔ قبلہ عالم بندہ نواز، انسان ایسا لڑاکا ہے، انسان ایسا جھگڑالو ہے کہ پیدا ہوا تھا عبادت کے لیے اور بن بیٹھا معبود، خدا سے بغاوت کی اور سینکڑوں خدا گھر لیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، حسین بھی قرآن میں اللہ کہتا ہے بڑا ہی جھگڑالو ہے انسان، ہر بات پہ جھگڑتا ہے، ہر بات پہ ساتھ کرتا ہے، ہر بات پہ لڑائی کرتا ہے، تمہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اللہ سے تو بہت ہی لڑتا ہے، لڑے نہ لڑے اللہ سے بہت لڑتا ہے۔ میں یہاں کے آپ لوگوں کا بات نہیں کر رہا، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے مسلمانوں کا آدمیوں کا یہ حال ہے کہ اللہ آپ بھی وہیں سے آئے ہوں گے بہت سے کہ ان کے اولاد میں ہوئی، پیر کے پاس گئے، پیر سائیں اولاد میں دعا کرو، پھر مولویوں کے پاس گئے کوئی تعویذ کو جو سینکڑوں کام کی، اب ان دعاؤں کے بعد اگر ہو گیا لڑکا تو نام رکھیں گے پیرا دیتا، پیر نے دیا ہے، اگر ہو گئی لڑکی اللہ دیتی، یہ اللہ سے
اگر مقدمہ جیت گیا ہے وکیل کا کمال ہے جناب، جج بڑا عادل تھا، ہم نے خرچ بڑا کیا تھا، اگر جیت کیا ہے سارا ہم، اور اگر ہار کیا ہے اللہ کی کام بگاڑنے والے کا نام اللہ رکھا ہوا ہے، کام بنانے والے کا نام ہم۔ مریض اچھا ہو گیا تو ڈاکٹر کی تعریف، دواؤں کی تعریف، خرچ کی تعریف، اور اگر مر گیا تو مر گیا، ہاں جناب اللہ کی مرضی۔ صحت میں کوئی اللہ کی مرضی نہیں تھی، بڑا جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے، بڑی جھگڑا لوں ہے اللہ کے ساتھ۔ میں اگر اللہ کے پاس ہوں نہ کبھی اسے مشورہ دوں، نہ لائق ہوں نہ مراد ہوں، نہ کھانا دے نہ پانی دے، لڑتے جو گھر ہو تو اللہ کیا کر دیں یہ بات میں اللہ جو کیا یاد کریں گے۔ میں دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو دیتا ہوں، دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہوں۔ سمجھے؟ تم نے دیکھا نہیں کبھی میرا کمال، تم نے دیکھا نہیں میرا اندازہ دینے کا، میں دشمن پہ کتنا مہربان ہوں، دوستوں کو میں جو کی روٹی دیتا ہوں۔ میں آنکھ سے دیکھا ہوگا میرا کمال، اور دشمن سامنے آ جائے قاتل تو اسے شربت پلا میرا کمال۔ تو صاحبان اللہ کے نمائندے میں نہیں کرتے تھے، دشمن کو شربت پلا دی، دوستوں کو جو اللہ والے یہی کرتے تھے اور یہی ان کا کام ہے۔ سمجھے نہیں؟ ہاں میرے اللہ کہ تیرے بہترین ماننے والے ہیں وہ غریب بڑی تکلیف میں رکھے، اور جو تیرے باغی ہیں منکر ہیں وہ عیش کرتا ہے۔ تیرے ماننے والوں کو سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نصیب نہیں، اور جو تیرے منکر ہیں وہ چاند میں پہنچ رہے ہیں۔ تیرے ماننے والے ہر مہینے جھگڑا کرتے ہیں چاند ہوا یا نہیں، اور جو تیرے نہ ماننے والے وہ چاند میں تھوڑا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہوا اللہ نے۔ جو منکر ہیں ان پہ یہ عنایت ہے، جو ماننے والے ہیں تو اللہ کا بھائی نہ سمجھ نہ بنو، ذرا سمجھ سے کام دو، ہوشیاری سے کام دو، ذرا دیکھو میری بات سنو، تمہارے بچے ہیں کہیں ہیں، تمہیں اپنے بچوں سے پیار ہے کہ بڑا پیار ہے، دنیا کے اور آدمیوں سے زیادہ پیار، بالکل ساری کائنات سے زیادہ ہمارے بچے ابھی کیا کھلاتے ہو ان بچوں کو؟ یہ جو گھر میں روز مرہ پکتا ہے گوشت روٹی دال جو پکا اٹھا، اور اگر کوئی مہمان آ جائے باہر تو پھر اس کے لیے پلاؤ پکاتے ہیں، اس کے لیے اچھے کھانے پکاتے ہیں۔ تو اگر بچے بھی شکایت کریں کہ واہ بات ہم جو تیرے ہیں ہمیں دال روٹی، اور جو غیر آیا ہے اس کو پلاؤ دردا، تو بچوں کو یہی کہہ کے سمجھاؤ گے نا، بچوں تم تو اب بھی مالک ہو بعد میں بھی مالک ہو، یہ غریب تو آج آ بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان سے، کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی کیا یاد کرے ہے کسی کریم کے دسترخوان پہ آ گیا۔ لوگوں کو تو میں یہاں کھلا دیتا ہوں آگے بات، تم یہاں بھی مالک ہو وہاں بھی مالک ہو، تم ہی مالک ہو، فکر نہ کرو پرواہ نہ کرو، تم مالک ہو ہر شے کے، کوئی فکر نہ کرو کوئی پرواہ نہ کرو، میں تمہارا احسان مند ہوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں تو تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم بڑے اچھے لوگ تم سبحان اللہ، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، تمہارے بوڑھوں کا شکر گزار، تمہارے جوانوں کا شکر گزار، تمہاری بچوں کا شکر گزار، تمہاری خواتین کا شکر گزار، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم تو مجھ پر کرم کرتے ہو، احسان کرتے ہو، خدا جس پہ احسان رہا مجھ پہ احسان اچھا۔ 1400 برس پہلے کا واقعہ، یہاں سے ہزاروں میل دور کا واقعہ، تو اتنے احسان شناس ہو، میری راہ میں ایک واقعہ ہو گیا تو اسے بھولتے نہیں، بھولتے نہیں، وہ بھولے رات کو دیکھے آ کے ضعیف بوڑھے چلے آ رہے ہیں، کوئی 10 میل سے، کوئی 5 میل سے، کوئی 2 میل سے، قبلہ کہاں جا رہے ہو؟ رونے جا رہا ہوں۔ دیکھو یہ کمال ہے کہ نہیں، نوجوان دن کا زمانہ ہنسنے کھیلنے کا ہے، آ رہے ہیں چلے ہوئے، قبلہ کہاں جا رہے ہو؟ برسردار کے رونے جا رہا ہوں، مائیں بچوں کو گود میں اٹھائے چلی آ رہی، کہاں جا رہے ہیں؟ روز فاطمہ کے بیٹے کو رونے جا رہے ہیں۔ تمہارے اس کارنامے پر اللہ کہتا ہے تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو حد کر دیا، تم یہاں بھی مالک اور وہاں بھی انشاءاللہ تم ہی مالک ہوگا، تم نے تو حد کر دی، تم نے تو کمال کر دیا۔ یاد رکھو اے آل محمد کا دامن پکڑنے والے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ ساری دنیا کی نمازیں، سارے دنیا کے روزے، میرا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی نماز نہ پڑھے، ایک طرف آل محمد سے محبت، ایک طرف سن رہے نا میرے بھائی کے پاس، یزید کی فوج کا افسر ساری زندگی تو یزید سے تنخواہ لی، ساری زندگی یزید کے دستان خان پر ابن زیاد کے کھانے کھائے، یزید کی فوج کا سالار آیا کیوں؟
معاذ اللہ حسین کو گرفتار کرنے، اور اسی لیے آیا تھا نا بھائی. بولو بھائی، کربلا کے حادثے کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ ہور ہے کہ نہیں؟ حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا ہور، نہر سے خیمے اٹھائے ہور نے، ریتی سے خیمے لگوائے ہور نے، خط بھیج کے فوجیں بلائی ہور نے، 3 دن پانی بند رہا، ہور بیٹھا دیکھتا رہا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 10ویں اور 9 کی درمیانی رات جو آئی، خیمے سے نکلا، کان میں رونے کی آواز آئی. کون رو رہا ہے؟ حسین کے بچے رو رہے ہیں. اب انقلاب آیا، میری وجہ سے رو رہے ہیں بچے، میں ذمہ دار ہوں اس کا. ساری رات ایسی گزارش اور دل میں تہیا کر لیا، سمجھ لیا کہ میرا گناہ معافی ہو، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. صبح ہوئی تو فوج کا سالار ہمارے ساتھ پوچھتا ہے، اور بہت بڑا افسر ہے، اب جنگ شروع ہونے والی ہے، بتا حسین سے کہ انداز سے جنگ کی جائے. تو پھر جواب میں کیا کہتا ہے؟ کیا صلح کی کوئی شکل نہیں؟ کیا صلح نہیں؟ وہ کہتا نہیں ہو سکتی. تو پھر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جا رہا ہوں. اور کیا کر رہا ہے؟ تیرا گھر لٹ جائے گا، تیرے بچے قید ہو جائیں گے، تیرا خاندان تباہ ہو جائے گا، تیری ساری نسل برباد ہو جائے گی، کچھ ہو جائے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. چل دیا. حسین کے 72 سپاہی اپنی طرف جو ایک آدمی کو فوج سے آتے دیکھا، سمجھے کوئی لڑنے آ رہا، سب تیار ہو گئے. امام نے فرمایا ٹھہرو، کسی کا تیر نکل جائے، کوئی حملہ نہ کر بیٹھے، اسے آنے جو آ رہا. جب قریب آیا گھوڑے سے اترا، گھوڑے کی بانگ میں کندھے پہ ڈال لی، ایک رومال سے دونوں ہاتھ باندھے، ایک رومال اپنے منہ پہ ڈالا، وہاں سے آواز دی، حسین میں آ سکتا ہوں؟ رحمت للعالمین کے بیٹے میں آ سکتا ہوں؟ حسین گنہگار آ سکتا ہے تیرے پاس؟ حسین میں آ سکتا ہوں؟ آؤ بسم اللہ تشریف لاؤ، آ جاؤ، کیوں نہیں آ سکتے؟ آؤ. آیا. میرے محترم سامنے آ کے لمبی چوڑی تقریر کی، نہ معذرت کی، نہ واسطے دیے، نہ خوشامدے کی، نہ ترلے کی ہے. حسین کے رکاب پہ سر رکھ دیا اور سر رکھ کے صرف اتنا فکرہ کہا ہے، اختار تو جب میں رسول محمد کے بیٹے مجھ سے قصور ہوگی، بس اتنا کہا ہے، مجھ سے قصور ہوگی. جب کہنا تھا کہ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا کیا؟ بھائی ہو ہم نے معاف، میرا ہو نہیں بھائی ہو. ادھر حسین نے بھائی کہا، ادھر حبیب بن مظاہر، زہیر قین، یہ سب گھوڑے سے اتر گئے، کیونکہ حسین کا بھائی زمین پہ کھڑا ہے. سب نے آ کے مبارکباد دی، ہو تو بچپن کے غلاموں سے بھائی رہا، ہم صرف غلام ہے، تو بھائی ہو گیا. اکبر نے چچا کہا، قاسم نے چچا کہا، اور محمد نے مامو کہا، مبارکبادیں ہونے لگی، عید ہونے لگی. پر کھڑا ہے تو ہمیں خوش ہے، مولا نے معاف کر دیا. یہ مبارکبادوں کی آوازیں حرم محترم میں پہنچی. اولیاء حضرت ملکہ عالم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے سنا کہ میدان سے مبارک کی آوازیں آ رہی، دروازے پہ آئی، اشارے سے انہوں نے محمد کو بلایا. شہزادے آئے، کیا ہوا؟ مبارکباد کیسی؟ بچے کہتے ہیں اماں وہ جس نے راستہ روکا تھا نا ہور، خیر کہ وہ ہماری طرف آ گیا، مولا نے اسے بھائی کہہ دیا، اسے معاف کر دیا. اچھا یہ بات ہے؟ ہاں جاؤ، ایک ہور کے دائیں طرف کھڑا ہونا، ایک ہور کے بائیں طرف کھڑا ہونا، ماموں کر کے سلام کرنا اور کہنا اماں دعائیں دے رہی، اماں کے اماں کے لیے صاحب. ہم 2-4 جملے رکھے ہیں. شہزادوں نے آ کے ماں کا پیغام پہنچایا، ہور کا رنگ سفید ہو گیا، ہڈیاں چٹک گئی، معلوم ہوتا ابھی دم نکل جائے گا. کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا کہ میری معافی پہ اطمینان نہیں دی؟ یہ قبلہ مجھے اطمینان ہے، مگر جب میں نے راستے میں آپ کو روکا تھا تو زنانہ محملوں سے رونے کی آواز آئی، شہدانیوں کے دل دھڑک گئے تھے. جب تک زینب کے منہ سے معافی کا لفظ نہیں سنوں گا مجھے اطمینان نہیں آئے گا.
حضور نے ساتھ لیا، باب عالم پناہ میں پہنچے، گنگا میں پردہ، اندر حسین، پردے کے باہر ہور، حسین کے پاس زینب بہن، دروازے پہ ہور آیا اور ہور نے وہیں سے آواز دی، حسین کو کہا تھا محمد کے بیٹے، زینب کو کہتا ہے فاطمہ کی بیٹی، اپنی اماں کی عصمت کا راستہ گزر رہا، ذرا فکرہ سنیں، حسین نے کیا کہا تھا جواب میں؟ بھائی ہور معاف کر دیا، زینب بھائی نہیں کہتی، آگے بڑھ رہی، یہ ہے اخلاق آل محمد، ہور نے معافی مانگی، زینب میں جواب نے کیا کہا؟ بھائی ہور مجھے شرمندہ نہ کر، میں تو اس سے بڑی شرمندہ ہوں، اب گنہگار معافی مانگ رہا، کریم شرمندہ ہے، ایسے وقت آیا کہ میرے دروازے پر یہ بچھا نہیں سکتی، تیری کوئی خاطر نہیں کر سکتی، تیری دعوت نہیں کر سکتی، اور میرا وعدہ رہا کہ قیامت میں ہمارا راج ہوگا، تجھ سے پہلے جنت میں نہیں ہوں گی، تیرے ساتھ جاؤں گی، تیری قبر سارے شہیدوں سے الگ بننے گی تاکہ ظاہر تجھے الگ سلام کیا کرے، اور اس بے حیا فوج نے اگر مہلت دے دی تو حسین سے پہلے یہ بال کھول کے تیرے لاشیں پہنوں گی، یہ بھائی کہہ کے رہوں، اور یہ غیبی آواز آئی ہر کو کہ زینب بھائی کہے گی، میں بیٹا کہہ کے رہوں، بس بھائی یہ بات ختم ہوتی ہے ذوق کے لیے، صاحب نے مذاق کی دو فکر اور کہہ دی، اور میدان میں آیا، 21 سال کا جوان بیٹا ساتھ تھا، بیٹے جاؤ قربان ہو جاؤ مولا پہ، میں تمہیں قربان ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، ہر کا بیٹا میدان میں گیا، 10-12 منٹ کے بعد ہر کے بیٹے نے آواز دی اپنے باپ کو، ابا میں گر گیا، اور ہر گھوڑا دوڑا کے بیٹے کی لاش پہ پہنچا، مگر دیکھتا کیا ہے کہ اس سے پہلے حسین پہنچ گئے، مولا آپ آ گئے ہوں، اور گود میں اسے لیے ہوئے بچے، اور ہر کہتا ہے اپنے بیٹے سے، اور تجھے مبارک ہو، حسین کی گود میں تیرا گھر ہے، بچے نے آنکھ کھولی، ہچکی آئی، تو بھائی یہ آخری فقرہ ہے، یہ ہر کا بیٹا ختم ہو گیا تو ہر نے بڑھ کے اس کی لاش اٹھانا چاہیے، اسے گنج شہیدہ تک پہنچا ہے، فقرہ سنو گے صاحبان، اولاد والوں ذرا غور سے سن لو فقرہ، جب ہر نے بیٹے کو اٹھانا چاہا تو امام کہتے ہیں ہو ٹھہرو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تمہارا بیٹا ہے نا جوان، اسے تم ہاتھ نہ لگاؤ، دیکھو آل محمد یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی باپ جوان بیٹے کی وجہ سے، بس یہ میرا آخری فکر تھا کہ میرا آل محمد یہ برداشت نہیں کرتے کہ باپ جوان بیٹے کی وجہ سے تھا، اور یہ محبت آل محمد کا صلہ ہے کہ میرا صلہ ہے یا نہیں ہے، یہ صلہ ملتا ہے اس محبت کا جو ہر کو ملا، خداوند عالم کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں ہمیں ہر کے غلامی میں محسوس، اور آگے آگے ہو کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں، خدا ہمیں ہر کے غلاموں میں محسوس کرے، آپ سے محمد والے محمد ہر کی جیسی قسمت تھی، ہر ایک کو خدا ایسی قسمت دے، ہر ایک کو خدا ایسا نصیب دے، آپ کی مجلس کو اللہ قبول کرے اور آپ کی محفل کو منظور فرمائے، آپ سے محمد والے